اللهم صل على محمد النبی الأمی وعلى آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب ذوالجلال کے بابرکت نام سے شروع کرتا ہوں جو دلوں کے راز خوب جانتا ہے۔ رسوائی۔ شاعر کو غزل آ جائے تو اس کا حال جلے پیر کی بلی سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جب تک وہ غزل کسی کے کانوں میں نہ انڈیل دے اسے سکون نہیں ملتا۔ ایسے ہی ایک شاعر نے نظم تو کہہ دی مگر تعریف کے لیے کوئی ممدوح نہیں مل رہا تھا۔ جب خوشامدی بخارات سے دماغ پھٹا جا رہا تھا ناچار وہ اپنی تازہ ترین مدحیہ نظم کے ہمراہ چوروں کے سردار کے پاس پہنچ گیا اور شاعرانہ زبان میں اس کی مدح سرائی شروع کر دی۔ زمین و آسمان کے کلابے ملائے حتیٰ کہ سردار کی تعریف میں 9 کرسیاں رکھ کر اسے آسمان کی بلندی پر پہنچا دیا۔ معلوم تاریخ انسانی کے نامور چوروں میں اسے سب سے شریف النفس چور بھی قرار دیا۔ سردار کو اس کی ثنا خوانی خوب بھائی مگر وہ بھی ٹھہرا چوروں کا سردار، اس کا داد دینے کا اپنا ہی انداز تھا۔ اس نے اپنے شاگردوں کو حکم دیا کہ اس کے سارے کپڑے اتار کر حویلی سے باہر پھینک دو۔ چوروں نے آؤ دیکھا نہ تاؤ کپڑے اتارے حتیٰ کہ زیر جامے بھی اتار لیے اور اسے ڈنڈا ڈولی کرتے ہوئے باہر برفیلی زمین پر پھینک دیا۔ سردی اور برف باری کے بعد شاعر کے دانت بجنے لگے اور اس نے خون کی روانی بحال رکھنے کے لیے پیدل چلتے رہنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ ہی دور گیا ہوگا کہ فارغ بیٹھے کتوں نے اس پر بھونکنا شروع کر دیا اور اس کے پیچھے لگ گئے۔ شاید انہیں بھی بہت زور کی بھونک آئی ہوگی۔ شاعر بیچارہ برہنہ تن آگے آگے اور کتے باجماعت پیچھے پیچھے انہیں خود سے باعزت فاصلے پر بھگانے کی غرض سے پتھر اٹھانے چاہے تو معلوم ہوا کہ برف باری کے بعد زمین برف سے ڈھکی ہوئی ہے۔ بیچارہ شرماتے ہوئے جھکا بھی اور رکا بھی مگر بے سود۔ مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اسی حالت میں کتوں کے آگے بھاگتا جا رہا تھا اور کہتا جا رہا تھا اینچا حرام زادہ مرد ماند سگارا کشادہ اندو سنگرا بستہ۔ عجیب نامعقول نطفہ ناتحقیق لوگوں سے واسطہ پڑا ہے۔ کم بختوں نے پتھروں کو باندھا ہوا اور کتوں کو کھلا چھوڑ رکھا ہے۔ آخر شرفاء اور برہنہ شعراء کیسے زندگی گزارے؟ چوروں کا سردار اپنے محل کے جھروکے سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ شاعر کی حالت اور گریہ زاری نے اسے ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے پر مجبور کر دیا۔ اس نے اوپر سے ہی ہانک لگائی، اے شاعر بے مثل مانگ کیا مانگتا ہے؟ شاعر کو سردار کی خباثت کا اندازہ ہو چکا تھا۔ اس نے لجاجت سے عرض کی، حضور والا انعام و اکرام رہنے دے، مجھے فقط میرے کپڑے لوٹا دیں۔ میرے باپ دادا کی توبہ جو میں آئندہ کسی سردار سارقاں کی مدح بیان کروں بلکہ کسی کی بھی مدح میں اشعار کہوں۔ بخشو بھی بلی چوہا لنڈورا ہی سہی بھلا۔ سردار بہت ہنسا اور اسے کپڑوں کے علاوہ بھی بہت سا مال انعام میں دیا۔ سبق نمبر 1، شاعر اگر چاہتا تو کتوں کو بھی اپنا کلام سنا کر خون تھوکنے پر مجبور کر سکتا تھا۔ انسانوں کے سوا کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ شعراء کا کلام برداشت کر سکے۔ شاید اسی لیے انسان کو بسا اوقات اشرف المخلوقات بھی بول دیا جاتا ہے۔ سبق نمبر 2، کسی کی تعریف کرنے سے پہلے یہ معلوم کر لیں کہ اس کی نظر میں تعریف کا معنی کیا ہے اور اس کا انعام کیا ہے۔ سبق نمبر 3، اتنی خوشی تو عورت کو بچہ جننے پر نہیں ہوتی جتنی خوشی شاعر کو تازہ غزل کے وارد ہونے پر ہوتی ہے۔ سبق نمبر 4، اکثر شعراء کا کلام سن کر خیال آتا ہے کہ اسے جہنم کے نصاب میں شامل کر دینا چاہیے۔ ان کا کلام سننا اور لگاتار سننا جہنمیوں کے لیے کافی دردناک عذاب ہوگا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ